بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 82 گفتگو شرط الوزین میں سے شرط سوم میں تھی کون ہو تلکن آزاد ہونی چاہیے مبی مثمن بنا بری جناب مصنف نے 3 مسئلے کہ وقف کا بیچنا پھر جائز نہیں ہے اور ولد کنیز کا بیچنا جائز نہیں ہے اور اس طرح عین مرہونہ اس کا بیچنا بھی بغیر اجازت جناب مرتہن جائز نہیں ہے کہ البتہ اس میں 2 قول تھے جناب مصنف کا یہ قول ہے کہ متاخرین کا بھی یہی قول ہے کہ بیع جائز ہے منتہا موقوف ہے اور متوقف ہے یہ بیع اجازت مرتہن پہ. تو اس کے بعد گفتگو یہ ہوئی تھی کہ اگر جناب مرتہن نے پہلے رد کر دیا اور اس کے بعد اجازت دے دی تو یہ اجازت بعد والی مفید ہے یا مفید نہیں؟ تو جناب مصنف کے نزدیک یہ کہ یہ مفید نہیں ہے. اس کے بعد گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اے فق کے رہن اب ختم ہو چکا ہے چاہے اسقاط کے ساتھ چاہے سکوت کے ساتھ چاہے ابراء کے ساتھ، تو آیا یہ بھی منزل اجازت ہے یا اجازت نہیں؟ اس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. تو جناب مصنف کا نظریہ یہ تھا کہ یہ پیچھے جو بات ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ جی نہیں، یہ اجازت جو ہے رد کے بعد والی یہ چونکہ یہاں پہ بحث پیش آ رہی تھی کہ پہلے ہمیں شک تھا کہ آیا یہ جو عقد کیا گیا ہے بغیر اجازت مرتہن کے تو آیا یہ عقد لازم ہے یا لازم نہیں؟ در حالانکہ اس وقت اس کی اجازت نہیں تھی. اب اس کے بعد پھر اگر وہ اس کو ساکت کر رہا ہے اپنے حق کو تو استصحاب جاری کریں گے. استصحاب یہ جاری کریں گے کہ بیع رہن پہلے لازم نہیں تھی، اب یعنی یقین تھا، کنفرم تھا، اور اب شک ہے کہ آیا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو کہا تھا کہ جی نہیں ہوئی. لذا فرماتے ہیں اس صاحب کا کلام سے جوڑتے فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اور ہم نے کیا ذکر کیا ہے پچھلے سبق میں وہ یہ ہم نے بعض محشین کی عبارت کو جہاں پہ خود سے ذکر کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے کہ ما ذکرنا کیا تھا. پیچھے جو خلاصہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ استصحاب عدم لزوم بیع رہن قبل سقوط حق المرتہن، کہ استصحاب جاری کریں گے. استصحاب کیا تھا کہ رہن کا بیع کرنا یہ لازم نہیں تھا، یعنی اس سے بیع لازم نہیں ہوئی تھی حق کے مرتہن کے سقوط سے پہلے. تو اسی کو ہم آگے لے آ رہے ہیں استصحاب کو. لذا استصحاب پہ عمل کریں گے اور اس عموم کو رد کر دیں گے. وَأَنَّهُ حَاكِمٌ، اور یہ کہ یہ جو استصحاب ہے یہ حکومت رکھتا ہے علی العموم المذکور، عموم مذکور پہ. وہ مذکور سے مراد اوفوا بالعقود احل اللہ البیع، کہ یہ جو عمومات ہیں ہم ان پہ عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ استصحاب عدم لزوم بیع یہ حاکم ہے. فرماتے یؤید نہ فقط یؤید بل یدل، بلکہ ظہور موجود ہے، لذا دلالت موجود ہے. لذا جناب نے فرماتے ہیں نہ فقط تاجید ہے بلکہ ظہور ہے اس بات پہ کیا کہ ما یظہر من بعض روایات، بعض روایات سے، کہ روایات اگرچہ اس مورد میں نہیں دوسرے مورد میں ہے. مثلا کس میں؟ اس میں ہے کہ من عدم صحت نکاح العبد بدون اذن سیدہ، اگر ایک عبد نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا ہے اور اس کے بعد آزاد ہو گیا ہے، اجازت نہیں آئی تھی لیکن یہ آزاد ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کا عقد صحیح نہیں ہے. عدم صحت نکاح العبد، عبد کا نکاح صحیح نہیں ہے بدون اذن سیدہ، بغیر اس کے آقا کی اجازت کے بھی مجرد کے ہی اس بنیاد پہ کہ آزاد ہو چکا ہے. ما لم یتحقق الاجازہ، جب تک کہ خود آقا کا اجازہ متحقق نہیں ہو جاتا. ولو بالرضا، اگرچہ یہ اجازہ بصورت رضا ہے کیوں نہ ہو، رضا حتیٰ اتنی رضا کہ المستکشف من سکوت السید ما علم بالنکاح،
ایسی رضا کہ مثلا جو سکوت سے سمجھ میں آ جائے کہ آقا کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے لیکن وہ خاموش رہے اور اس کے بعد پھر آزاد ہو، پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اجازہ متحقق ہو رہا ہے. اما اگر اجازہ متحقق اس نے مخالفت کا اظہار کیا ہے اور یہ شخص آزاد ہو گیا ہے تو فرماتے ہیں اس سے نکاح اس کا ٹھیک نہیں بیٹھتا. تو پر اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ کہ استصحاب عدم لزوم فرماتے ہیں وہ جاری ہو رہا ہے گویا کہ ہاں فرماتے ہیں یہاں تک جو ہم نے بارہ ذکر کیا احتمالات ذکر کیے ان کو آپ لے لیں، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے لیکن الانصاف ضعف الاحتمال المذکور، احتمال مذکور ضعیف ہے. احتمال مذکور کیا تھا؟ یہ بھی ہم نے بعض محشین کی عبارت کو اٹھا کے جہاں پہ سیٹ کیا ہے کہ جو خلاصہ ہے صاحب کا بحث کا وہ یہ ہے کہ احتمال مذکور یعنی احتمال عدم نفوذ عقد الراہن کہ عقد راہن نافذ نہیں ہے بعد ان سکت حق المرتہن، مرتہن کے حق کے سکوت کے بعد عقد راہن نافذ نہیں ہے. یہ جو احتمال ہے فرماتے ہیں کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ من جہت ہاں اس کی جو دلیل انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں مشکل کہاں پہ ہے، آیا مشکل مقتضی کے لحاظ سے یا معنی کے لحاظ سے؟ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ تاثیر اس بنیاد پہ تاثیر نہیں ہو رہی کہ معنی موجود ہے، وگرنہ مقتضی تو موجود ہے. من جہت ان عدم تاثیر بیع المالک فی زمان الرہن کہ مالک یعنی راہن کی بیع کا تاثیر نہ کرنا زمان رہن میں جب تک یہ چیز بطور رہن پڑی ہے یہ عدم تاثیر لیسا نہیں ہے الا لمزاحمت حق المرتہن، اس وجہ سے تاثیر نہیں ہے کہ معنی موجود ہے. اور معنی کیا ہے کہ حق مرتہن موجود ہے ادھر کہ حق مرتہن متقدم علی حق المالک، حق مرتہن مقدم ہے حق مالک پہ. کیوں؟ بے تسلیط المالک کیونکہ خود مالک نے جب رہن اس کے پاس رکھی ہے تو خود مسلط کیا ہے مرتہن کو. بنابراً فعدم الاثر پس تاثیر کا نہ ہونا لیس لقصور فی المقتضی اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ مقتضی میں کمی ہے بلکہ انما ہوا من جہت المعنی. لیکن کوئی بھی علت جب کام کرتی ہے تو اس میں دو چیزوں کو ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ مقتضی موجود ہو، دوسرا یہ کہ معنی مفقود ہو. تو فرماتے یہاں پہ مقتضی موجود ہے، معنی مفقود تھا، معذرت معنی موجود تھا. لذا فَإِذَا زَالَ أَثَّرَ الْمُقْتَضِي لذا جیسے معنی ختم ہوگا حق کے مرتہن جیسے ختم ہوگا بس معنی ختم ہو گیا اثر المقتضی بس مقتضی اپنے اثر کرے گا اور عقد مکمل ہو جائے گا. ومرج ما ذکرنا اور یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ بھئی تاثیر معنی کی وجہ سے تھی کہ تاثیر نہیں ہو رہی تھی، معنی ختم ہو چکا. مرج ما ذکرنا اور اس کا مرج کیا ہے الی ان ادلت سببیت البیع المستفاد منها باوفوا بالعقود والناس مسلطون اموالهم ونحو ذلك عامہ کہ وہ ادلہ کی جو کہتی ہے بیع سبب ہے اور یہ ادلہ مستفاد ہیں ان عمومات سے اوفوا بالعقود سے والناس مسلطون علی اموالهم وعلى الله البيع ونحو ذلك یہ تمام عام ہے یہ ادلہ ساری کی ساری. بنابراً یہ بھی ہم نے بعض محشین کی بات کو جہاں پہ سیٹ کیا ہے بنابراً فبیع المال المملوک صحیح بس مال مملوک کی بیع صحیح ہے اس عمومیت کی بنا پہ چاہے وہ بصورت مرہون ہو یا غیر مرہون ہو کیونکہ مقتضی موجود ہے. اسی طرح یہ ادلہ تشمل کل زمان و مکان ہر زمان کو بھی شامل ہے، اوفوا بالعقود وہاں پہ کام کرے گا، ہر مکان کو بھی شامل ہے. وغیرہ من سائر المزایا والخصوصیات جس خصوصیت کے ساتھ بھی ہوں فرماتے ہیں عمومیت کے لحاظ سے یہ شامل ہے. خوب پس مقتضی موجود ہے. وخروج زمان الرہن یعلم انہ من جہت مزاحمت حق المرتہن الذی ہوا اسبق اور یہ جو ہم نے زمان رحم کو اس سے خارج کیا ہے یہ معلوم ہے اس بنیاد پہ ہے کہ حق
کے مرتہن مزاحم ہو رہا تھا، اور حق کے مرتہن یہ سبقیت رکھتے حق کے راہن پہ، بس مانے ہے یہ، یعنی رہن کا زمانہ یہ مانے ہے. تو فَإِذَا زَالَ الْمُزَاحِمُ وَجَبَ تَأْثِيرُ سبب، بس جیسے ہی مانے اور مزاحم ختم ہوگا تو سبب اپنی تاثیر کرے گا. تو جب سبب اپنی تاثیر کرے گا تو پھر آپ یہاں پہ استصحاب ذکر نہیں کر سکتے. لذا ولا مجال لاستصحاب عدم تاثیر البیع، یہ استصحاب آپ لے آئے کہ بھئی بے پہلے اپنی تاثیر نہیں کر رہی تھی، اب بھی اپنی تاثیر نہیں کر رہی. اصلا استصحاب کی ضرورت نہیں. کیوں؟ للعلم ببنات المستصب، کیونکہ پتہ ہے کہ معیار استصحاب کیا تھا کہ مزاحمت موجود ہے، حق کے مرتہن موجود ہے، معنی موجود ہے، اور پتہ چل چکا کہ ارتفاع ہی مرتفع ہو چکا ہے. در حالانکہ استصحاب میں کیا ہوتا ہے؟ ایک یقین ہوتا ہے اور اس کے بعد شک ہوتا ہے. یہاں پہ اصلاً پہلے سے یقین ہو چکا کہ حق کے مرتہن اب ختم ہو چکا ہے. لأنہو، یہ بھی بعض محشین کی عبارت ہم نے یہاں پہ سیٹ کی ہے کہ لأنہو بعد فک الرہن، کہ جب رہن فک ہو چکا تو معنی ختم ہو چکا. لا یبقى حق للمرتہن، مرتہن کا حق اب ختم ہو چکا کہ حتی یستصحب عند الشک فی زوال حق المرتہن، کہ ہم وہ صاحب کا استصحاب کو لے آئے اس بات میں کہ بھئی جب حق کے مرتہن اب ختم ہو رہا ہے تو آیا وہ پہلے والا استصحاب آگے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہ. بنابراین فالمقام من باب وجوب العمل بالعام لا من مقام استصحاب. بس یہاں پہ جو مقام ہے، مورد ہے، وہ یہ کہ آپ نے عام کے مطابق عمل کرنا. اوفو بالعقود، ہر جگہ پہ. الناس مسلطون علی اموالہم، ہر جگہ پہ، کیونکہ ان کی حیثیت تاثیریت کی ہے، مقتضی کی ہے. لا من مقام استصحاب حکم الخاص، نہ یہ کہ آپ حکم خاص کے استصحاب کو آگے لیں اور کہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. تمام. واما قیاس ما نحن فی، اور یہ جو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے اس کو نکاح عبد پہ قیاس کیا ہے، فرماتے ہیں قیاس مال فارق ہے. واما قیاس ما نحن فی ہے، اما قیاس کرنا ما نحن فی پر. ما نحن فی کیا ہے؟ ما نحن فی یہ ہے کہ عقد الراہن الرہن، راہن رہن کو بیچ رہا ہے، اس پہ قیاس کرنا یا اس کو قیاس کرنا نکاح عبد پہ، ایسا عبد کے بدون اذن سید ہی اس نے نکاح کیا ہے، قیاس مال فارق ہے. فارق یہ کہ ہمارے اس مورد میں مقتضی موجود ہے لیکن معنی موجود ہے، جبکہ ادھر فرماتے ہیں اصل مقتضی موجود نہیں ہے. یہ فرق ہے. لأن المعنی عن سببیت نکاح العبد بدون اذن سیدہ قصور و تصرفات عن الاستقلال فی التاثیر. نکاح عبد کے سبب میں جو معنی پیش آ رہا ہے اس بنیاد پہ کہ اس نے اپنے آقا سے اجازت نہیں لی، تو وہ کیا ہے؟ معنی ہے قصور تصرفات ہی یعنی الاستقلال، کے مستقلاً تصرف نہیں کر سکتا، یعنی مقتضی میں مشکل ہے. لا مزاحمت حق السید لمقتضی النکاح، نہ یہ کہ حق کے آقا معنی بن رہا ہے مقتضی نکاح میں. کیوں؟ اذ لا منافات بین کون عبدا و کون زوجا، کیونکہ اس میں کوئی منافات نہیں کہ شخص واحد عبد بھی ہو اور زوج بھی ہو. تمام شد، یہ فرق موجود ہے. وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا، اور یہ جو ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ ان المعنی من سببیت نکاح العبد بدون اذن سیدہ ہوا قصور و تصرفات العبد بالاستقلال، جیسے کہ اوپر ذکر ہوا. تو فرماتے ہیں یہ جو ہم نے ذکر کیا اس بنیاد پہ اور فروعات بھی مشخص ہو جاتی ہے کہ لو تصرف العبد لغیر السید، اگر عبد بغیر اپنے آقا کے تصرفات شروع کر دے، ببین کسی چیز کو بیچ دیا، او غیر ہی یا کسی چیز کو اجارے پہ دے دیا یا صلح کر لی، ثم ان اعتق العبد، اس کے بعد عبد آزاد ہو چکا، تو اب آپ کہیں جی عبد نے جو پہلے تصرفات کیے تھے اس بنیاد پہ اب چونکہ آزاد ہو چکا لہذا سارے اس کے معاملات صحیح ہیں. فرماتے لم ينفع فی تصحیح ذالک التصرف، یعنی لم ينفع التصرف فی تصحیح ذالک، اس طرح التصرف پڑھیں
کہ جو لم ينفع کا فاعل ہے، یعنی لم ينفع التصرف، وہ جو اس نے سابقہ تصرف کیا ہے وہ ان معاملات کی تصحیح میں اس کو نفع نہیں دے سکتا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.